میں پرویز مشرف کے کیس پر اگر ہم آئیں اور ان کے ٹرائل کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت پرویز مشرف صاحب بھی ملک میں ہیں، نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں، جوڈیشری بھی آپ کے مطابق حکومت اور جوڈیشری ملے ہوئے ہیں، تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے پرویز مشرف صاحب پہ آرٹیکل 6 کی امپلیمنٹیشن ہوگی؟ بیوقوفی کی بات ہے، حماقت اور جہالت کی بات ہے۔ پہلے جتنے مقدمے پرویز مشرف پہ انہوں نے بنائے اتنے سخت بدنیتی پہ مبنی ہے کہ اتنے مذاق خیز ہیں کہ ایکچولی وہ مذاق بنتا ہے کہ جسٹس از ٹو بی ڈسپینسڈ، ان سم کورٹس اٹ از سولڈ، ان سم کورٹس اٹ از آکشنڈ۔ یہاں تو جسٹس آکشن ہو گیا، یعنی نہ تو مشرف نے بے نظیر بھٹو کو قتل کیا، نہ اس نے اکبر بگٹی کو قتل کیا، یہ نون فیکٹس ہیں، یعنی اس کے اوپر پرچے کس بات کے کاٹ رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ اگر ملک میں اگر سیکیورٹی آپریشن کے نتیجے میں کوئی دہشت گرد مارا بھی جاتا ہے تو آپ اس کے اوپر آرمی چیف یا پریزیڈنٹ پہ پرچہ کاٹیں گے؟ واٹ کائنڈ آف جہالت از دس؟ تو ہو یہ رہا ہے کہ یہ سارے کیسز جو مشرف پہ بنے ہوئے ہیں یہ سوائے بدنیتی، حماقت اور جہالت کے کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ ان کو چلا کے دیکھ لیں، اور یہ صرف پرسنل وینڈیٹا ہے، ٹارگٹ کے لیے کہیں کانسٹیٹیوشن کی ایبریگیشن نہیں کی، وائلنس نہیں ہوئی کانسٹیٹیوشن۔ ہمارا پوائنٹ بڑا سمپل ہے، مشرف کو پھانسی دے دیں، کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرنے پہ مشرف کو ٹانگ دیں، لیکن اور جس نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا سب کو ٹانگیں۔ اکیلے مشرف کی ٹارگٹ کلنگ کریں گے تو پھر ہم سب سے آگے بیچ میں کھڑے ہو کے سٹینڈ لیں گے کہ یہ نہیں ہو سکتا، سوری۔ جس نے آرٹیکل 62 اور 63 کو وائلیٹ کیا ہے، یہ تو کانسٹیٹیوشن میں کہیں نہیں لکھا ہوا نا کہ آپ ایک کلاس کو وائلیٹ کر سکتے ہیں دوسرے کو نہیں کر سکتے۔ آپ کو پورا کانسٹیٹیوشن ہے، پورا ایکسپٹ کریں یا پورا، اور جس نے وائلیٹ کیا پورا الیکشن جوڈیشری نے کرایا، وہ ریکروٹنگ افسر سے لے کر اوپر تک، اپیلیں تک، سارے چیف الیکشن کمیشنر سے لے کر چیف جسٹس تک، پورا الیکشن جوڈیشری نے کرایا، پوری جوڈیشری ٹانگی جاتی ہے۔ 62 اور 63 وائلیٹ ہوا ہے، اور اسی طرح میمو جس نے وائلیٹ کیا ہے اس کو بھی ٹانگیں، کہ جس نے کرپشن کیا ملک میں، بیڑا غرق کر دیا ہے، پی آئی اے، ریلویز، جتنا اوگرا، جتنے پورے ملک کے اندر جو بیڑا غرق جنہوں نے کیا ہے، جن کا ذمہ داری امانت ملک ان کو دیا گیا تھا، آج تباہ برباد کر کے دے دیا، کیا انہوں نے کانسٹیٹیوشن وائلیٹ نہیں کیا؟ ان کو بھی ٹانگیں۔ بات یہ ہے تو اکاؤنٹیبلٹی کا فیکٹر آ جاتا ہے، تو اس میں بھی پرویز مشرف صاحب کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، ان سب کی بھی ہونی چاہیے۔ میں نے اسی لیے کہا سب کی کریں، چیف جسٹس کو بھی سامنے لائیں، ان سے بھی سوال کریں کہ جب چیف جسٹس سے پوچھیں کہ جب آپ کے سامنے پٹیشنز فائل کی گئی تھیں اس بات کی کہ میڈیا پاکستان کے خلاف بغاوت کر رہا ہے، تو آپ نے وہ کیسز یہ کہہ کے باہر کیوں کر دیا کہ تم کون ہوتے ہو کیس فائل کرنے والے؟ جب پورے بلوچستان میں بغاوت تھی اور میں نے خود ذاتی طور پر کیس فائل کیا اکبر بگٹی کا کہ جوڈیشل کمیشن بنائے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے کہ کیا پاکستان آرمی نے اس کو قتل کیا ہے یا اس نے خودکشی کی ہے، چیف جسٹس نے اتنا امپورٹنٹ کیس عدالت سے یہ کہہ کے باہر پھینک دیا کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ یعنی میں کوئی پاکستانی شہری نہیں ہوں کہ کیس فائل کروں، جب میں اتنے سارے ثبوت لگا کے کر رہا ہوں، جب ملک ڈوب رہا ہے اس ایک کیس کی وجہ سے، تو کیا یہ حق نہیں ہے میرا کہ میں سپریم کورٹ کے پاس جاؤں؟ یہ سارے سوال پھر چیف جسٹس سے کیے جائیں گے، اور پھر وہ تمام لوگ، چاہے وہ صدر زرداری ہو کہ جس نے میمو لکھا تھا وہ حقانی ہو، چاہے پھر اس میں مشرف کو بھی شامل کریں، سب ایک لائن میں ایک ہی کھمبے پہ ٹانگیں۔ I'll be the first one to hang them, but the point is ٹارگٹ کلنگ کی اجازت نہیں ہے۔ آپ ایک عدل قائم کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں ٹیکنوکریٹک کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے کر آئیں جو روتھلیس اکاؤنٹیبلٹی کرے، جو نیوٹرل ہو، روتھلیس، مشرف سے لے کے چیف جسٹس سے لے کے زرداری سے حقانی تک سب کو ٹانگ دیں، سب کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، بروٹل کریں، اور یہی وہ کام ہم کہہ رہے ہیں جو یہ گورنمنٹ الیکشن، ڈیموکریسی، مارشل لاء کے ذریعے نہیں ہوگا۔ ٹیکنوکریٹک، پیٹریوٹک، کیئر ٹیکر، پنجابی میں ڈنڈے والی سرکار۔ لیکن جو یہی کوسچن میں پھر اپنے باقی گیسٹ سے بھی پوچھتی ہوں اور آپ سے بھی میں معلوم کرنا چاہوں گی آپ کا پرسپیکٹیو، کہ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آخر میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مشرف صاحب کو سیف پیسج بھی مل جائے گا کیونکہ وہ سعودی عرب کی آشیرواد تلے آئے ہیں پاکستان میں۔ جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں کیا وہ سعودی عرب کی آشیرواد پہ نہیں آئے ہوئے ہیں؟ یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سعودی عرب نے نہیں بھیجا، ان کو امریکن CIA نے نہیں بھیجا۔ مطلب بات تو بندہ وہ کرے نا یار کہ جو نہ ہو رہی ہو۔ جب ہر آدمی اس حمام میں بے حیا ہوا ہے تو پھر ایک دوسرے پہ ایلیگیشن کس واسطے لگاتے؟ یہ سعودی عرب کو نہیں بھیجا انہوں نے، یہ تو ڈیل کر کے آئے CIA اور سعودی عرب کے ساتھ، اور ٹرکی بھی بیچ میں شامل تھا۔ وہ بیچارہ پتہ نہیں ان کے پیار میں، ہمارے پاکستانیوں کے پیار میں ٹرکی مرا جا رہا ہے، جانتا ہی نہیں کہ اندر کیا کرپشن ہے یہاں پہ۔ تو the point is you see کہ we have to wake up now۔ ہم جو بات ہم کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے۔ بات اسی لیے ہم نے کہی تھی آج مانے، کل مانے، 6 مہینے بعد مانے۔ اگر ہماری بات نہیں مانیں گے تو آپ سیریا بنیں گے، آج بنے یا کل بنے، آپ کی باری آنے والی ہے۔ آپ کو اس ملک کو ریکور کرنا ہے تو الیکشن پروسیس سے نہیں ہو سکے گا، آپ کو ٹیکنوکریٹک، پیٹریوٹک، کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیکڈ بائی آرمی لانی پڑے گی۔ ہمارا یہ فارمولا مصر میں انہوں نے اپلائی کر دیا، پاکستان میں اس کو اپلائی ہونا ہے، whether you like it or you don't like it۔ آپ جو مرضی علاج کر لیں، آپ ملک کے مسائل سے نہیں نکل سکیں گے جب تک وہ نہ کریں جو ہم نہیں بتا رہے۔ آپ ٹھیک جی، بہت بہت شکریہ زاہد حامد صاحب۔